بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارے ایک بھائی نے گروپ کے اندر یہ سوال کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں یا بشر، اس بارے میں ہمیں بتایا جائے۔ یہ بحث ایک طویل بحث ہے اور بہت عرصے سے یہ بحث چل رہی ہے، اور بنیادی طور پر یہ بحث دیوبندی اور بریلوی کے درمیان کی ہے۔ سنیوں کے جو دو مکتبہ فکر ہیں، دیوبندی اور بریلوی، یہ ان کی بحث ہے۔ ایز سچ یہ شیعوں کی بحث نہیں ہے، لیکن چونکہ شیعہ ایک مخصوص عقیدہ رکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، تو شیعوں کو بھی اس لپیٹ میں لے لیا جاتا ہے، اور بعض اوقات شیعہ خود بخود اس بحث میں الجھ بھی پڑتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ اس حوالے سے، یعنی شیعوں کا عقیدہ اس حوالے سے بہت کلیئر ہے، بلکہ سنیوں کا عقیدہ بھی واضح ہے۔ یہ جب سے وہابیت وجود میں آئی ہے، جب سے یہ بشر کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، ادروائز اس سے پہلے، وہابیت کے آنے سے پہلے، یعنی تقریباً 200-250 سال سے پہلے، یہ مسئلہ تھا ہی نہیں۔ مسلمانوں کے درمیان یہ مسئلہ تھا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کی واضح آیتیں موجود ہیں۔ 3 آیات ایسی ہیں قرآن مجید کی کہ جس کے بارے میں جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کہا گیا ہے۔ اب اگر میں تینوں آیات اور ان کی تفسیر بیان کروں گا تو شاید بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ مختصراً میں ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ بے شک اللہ کی جانب سے تمہارے پاس آئے ہیں، انسانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی جانب سے تمہارے پاس آئے ہیں نور، ایک نور، و اور کتاب مبین، واضح کتاب۔ دو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں تمہارے پاس، ایک نور ہے اور ایک کتاب مبین ہے۔ اب کتاب مبین کے حوالے سے تو سب کا اتفاق ہے، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، کدو کریلے، سب کا اتفاق ہے کہ کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں بالکل۔ لیکن نور کے حوالے سے اب اختلاف کیا جانے لگا ہے، ماضی میں نہیں تھا۔ ماضی کی تفسیر اگر آپ اٹھا کے پڑھیں تو اس میں کوئی ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، یہ ایشو ہی نہیں تھا۔ تو لہٰذا اس کے اوپر اکثر مفسرین نے کوئی بات نہیں کی، سب جانتے تھے اور سب مانتے تھے کہ اس آیت میں نور سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ تو لہٰذا کوئی اختلاف نہیں ہوا کرتا تھا۔ میں اب اس وقت آپ کی خدمت میں تفسیر قرطبی، جو علامہ ابو بکر قرطبی کی لکھی ہوئی ہے اور اہل سنت کے بڑے مستند اور معروف عالم ہیں، ان کی تفسیر کی پکچر بنا کر آپ کو سینڈ کر رہا ہوں، جس میں آپ خود پڑھ سکتے ہیں اس جملے میں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق جو ہے ان کی نوری ہے، وہ نور سے خلق ہوئے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں تفسیر عثمانی پیش کر رہا ہوں، جو سعودی عرب سے چھپی ہوئی ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی کی لکھی ہوئی تفسیر ہے۔ یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے قائد اعظم کا دوسرا جنازہ بھی پڑھایا تھا۔ پہلا جنازہ تو شیعوں کی طرف سے پڑھایا گیا تھا، دوسرا جنازہ انہوں نے پڑھایا تھا، شبیر احمد عثمانی نے۔ یہ تفسیر عثمانی کے نام سے معروف ہے، اور اس میں بھی انہوں نے یہی لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت جو ہے وہ نوری ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی یہ احمد رضا خان بریلوی، خیر بریلویوں کا تو ویسے بھی عقیدہ ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، تو اس میں تو کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا احمد رضا خان بریلوی نے بھی یہی لکھا ہے کہ یہاں پر نور سے مراد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر 2 شیعہ تفاسیر بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں، ایک حافظ سید فرمان علی شاہ صاحب کی ہے اور دوسری علامہ سید امداد حسین کاظمی کی۔ ان دونوں کی بھی پکچر میں بنا کر آپ کو سینڈ کر رہا ہوں۔ ان دونوں نے بھی، شیعہ مفسرین نے بھی یہی لکھا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ اختلافی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارے ہاں۔ پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود احادیث موجود ہیں، اور میں سنی کتاب سے حدیث پر، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ تو میں تو شامل ہے نا، بیچ میں رسول اکرم تو شامل ہے نا، کہ میں، یعنی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نور سے ہوں۔
اور صرف میں ہی نہیں بلکہ علی بھی نور سے. ہمارے ہاں تو خیر 14 معصومین نور سے ہیں، بلکہ ایک روایت میں تو باقی جتنے، میں وہ روایت ابھی عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. اچھا، پھر اس کے بعد یہ حدیث بڑی مشہور ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری. صحیح حدیث ہے، یہ مستند حدیث ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو خلق کیا ہے وہ میرا نور ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ حدیث بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. اور اس طرح کی متعدد احادیث ہیں جو پیش کی جا سکتی ہیں. چونکہ آپ لوگوں کا شکوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میرا وائس نوٹ بہت طویل ہو جاتا ہے، اس لیے ذرا میں مختصر بات کروں گا. سب سے بڑھ کر یہ کہ علامہ باقر مجلسی کی کتاب جلاء العیون کے جلد نمبر 1 میں، اس کا پیج بھی میں آپ کو سینڈ کر رہا ہوں، امام علی علیہ السلام سے روایت ہے. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں جو سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہے وہ نور اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. میں نے یہ پیج آپ کی خدمت میں سینڈ کیا، اور اس کے بعد آپ دوسرا پیج پڑھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نور محمد مصطفیٰ کو خلق کیا تو پھر اس کو، اور یہ 14,000 سال پہلے، خلقت کائنات سے 14,000 سال پہلے خلق کیا تھا. ایک روایت میں تو 24,000 سال پہلے، اور وہ سال بھی آج جیسے سال نہیں ہے، وہ نوری سال ہیں. تو بہرحال یہ پوری روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اور اس کے بعد آپ آخر میں جا کر دیکھیں، اسی صفحے کے آپ آخر میں جا کے دیکھیں کہ رسول اکرم کو 12 حجابات سے گزارنے کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کی ہے، اور جب سجدہ شکر سے سر اٹھایا ہے تو آپ کی پیشانی مبارک سے نور کے 1,24,000 قطرے گرے ہیں. ہر قطرہ نور سے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو خلق کیا. یہ تو رو رہے ہیں کہ جی محمد مصطفیٰ نور ہیں یا نہیں ہے. یہاں تو اس روایت کے مطابق تو سارے انبیاء بھی نور سے خلق ہوئے ہوئے، اور وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے قطروں سے خلق ہوئے ہوئے. تو یہ روایت موجود ہے. تو ہمارے ہاں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اہل سنت کیا تھا؟ اہل سنت کی کتابوں سے میں آپ کو چند دلائل پیش کر دیے ہیں. گو کہ اس بارے میں بہت زیادہ بیان کیا جا سکتا ہے، یعنی سینکڑوں کتابیں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن طوالت کے خوف سے اور اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے چند روایات اور چند قرآن مجید کی تفاسیر آپ کو پیش کر دی ہیں. اور یہ سب مستند ہیں. تفسیر قرطبی ہے، تفسیر عثمانی ہے، تفسیر کنز الایمان ہے. یہ 3 تفسیریں آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں، اور حدیث کی بھی کچھ روایات آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں. اب مسئلہ ہے کہ بشر کہنے کا. تو یہ جو بشر کہنے والا مسئلہ ہے نا، یہ بڑا سینسٹیو ہے. آج میں ایسے نقطے کی طرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے شاید کسی نے اس طرف آپ لوگوں کو متوجہ نہیں کیا ہوگا. یہ جو رسول اکرم کو بشر کہا جا رہا ہے نا، ان بشر کہنے والوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے ذرا یہ دیکھیں. یہ سورہ ہود ہے. سورہ ہود کی آیت نمبر 27، آیت نمبر 27. اس میں اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بتا رہا ہے. نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ کیا کہتے تھے. پھر ان سرداروں نے جو اس کی قوم میں سے کافر ہو گئے تھے کہا کہ ہم نہیں دیکھتے تمہیں مگر اپنے جیسا ایک بشر، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی کسی نے بھی نہیں کی سوائے ان لوگوں کے جو ہم میں سے ظاہر بظاہر ذلیل ہے. یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ ہم تو تمہیں صرف ایک اپنے جیسا ایک بشر دیکھ رہے ہیں. تو نبی کو بشر کہنا قول کفار ہے. اب ایک اور آیت آ جائے، سورہ ابراہیم. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 10. اس میں بھی نوح علیہ السلام کی قوم، عاد اور سمود کی قوم، صرف نوح علیہ السلام کی نہیں بلکہ عاد اور سمود کی قوم بھی کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ وہ کہتے ہیں، وہ بولے نہیں ہو تم مگر ہماری طرح کے ایک بشر، ہماری طرح کے ایک آدمی. تم تو یہ چاہتے ہو کہ ہمیں اس چیز سے روکو
جس کی ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے، پس کوئی واضح حجت معجزہ لے کر آؤ۔ ابھی قوم عاد اور قوم سمود کے جو کافر ہیں وہ بھی اپنے نبی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم تو ہم جیسے ایک بشر ہو، ہم تمہاری بات کو کیسے مان لیں۔ ایک اور آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، سورہ مومنون کی آیت نمبر 33 اور 34۔ سورہ مومنون آیت نمبر 33 اور 34۔ اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جو کافر ہو گئے تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا کرتے تھے، اور ہم نے ان کو زندگانی دنیا کی نعمتیں دے رکھی تھیں، یہ کچھ بھی نہیں مگر تم ہی جیسا ایک آدمی ہے، یہ بھی اسی میں سے کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور اسی میں سے پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اگر تم اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت کرو تو اس وقت یقیناً تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اب یہ قوم کفار اپنے رسول کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اپنے نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تم کو اپنے جیسا ایک بشر سمجھتے ہیں، تم تو کھاتے ہو پیتے ہو بازاروں میں پھرتے ہو جیسے کہ ہم پھرتے ہیں، اور ہم اگر تمہاری اطاعت کریں گے تو ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ ہے قول کفار کہ وہ اپنے نبیوں کے بارے میں اس طرح کہا کرتے تھے۔ اب آ جائیں سورہ شعراء کی آیت نمبر 154۔ کیا کہتے ہیں یہ کفار؟ کہتے ہیں کہ تم نہیں ہو مگر ہمارے مثل ایک بشر، بس اگر تم سچے ہو تو کوئی معجزہ لاؤ۔ یہ بھی وہ کافر لوگ اپنے زمانے کے نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی معجزہ لا کر دکھاؤ ہمیں۔ تو اب انبیاء علیہم السلام کو بشر کہنا قول کفار ہے۔ ایک اور آیت میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، سورہ قمر کی آیت نمبر 24، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ پس کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے ہی جیسے ایک بشر کی پیروی کریں، تب ہم یقیناً گمراہی اور جنون میں ہوں گے۔ یعنی یہ قول کفار ہے کہ ہم اپنے ہی جیسے ایک بشر کی پیروی کریں۔ نبی کو بشر کہنا قول کفار ہے۔ یہ میں نے متعدد آیت ابھی آپ کے سامنے پیش کی، یہ قرآن مجید کی آیات ہیں۔ اب جب ہم یہ آیات ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو وہ آگے سے ہمیں سورہ کہف کی آیت دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیوں رسول اللہ کو قرآن مجید میں بشر نہیں کہا گیا؟ ہاں، وہ کیا آیت ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، سورہ کہف کی آیت نمبر 110۔ قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دو، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اے میرے حبیب آپ کہہ دو، ما سوا اس کے نہیں ہے کہ میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں، مگر میری طرف وحی کی جاتی ہے، بجز اس کے نہیں ہے کہ تمہارا معبود یکتا ہے، پس جو شخص اپنے پروردگار کی ملاقات کی امید رکھے تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کیے جائے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 110 ہے اور یہ آخری آیت ہے سورہ کہف کی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ ان سے کہہ دو کہ انما انا بشر مثلکم، کہ میں بھی تمہاری جیسا ایک بشر ہوں، بشر کی مثل ہوں، مگر فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، تم پر وحی نہیں آتی۔ خیر یہ وحی کا آنا بھی اتنا بڑا فرق ہے کہ زمین اور آسمان جیسا فرق ہے، مگر اس کے حوالے سے تفسیر صافی میں اور احتجاج طبرسی میں امام حسن عسکری علیہ السلام سے اس سورہ کی تفسیر میں منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں یوں فرمایا ہے کہ آپ کو یہ حکم پہنچا کہ ان میں سے یہ کہہ دو کہ میں صورت بشری میں تو تم ہی جیسا ہوں،
لیکن جیسا پروردگار عالم عام آدمیوں میں سے کسی کو حسن و جمال کے ساتھ، کسی کو مال و دولت کے ساتھ، کسی کو صحت اور عافیت کے ساتھ مخصوص فرما دیتا ہے، اسی طرح مجھ کو خاص آدمیوں میں سے نبوت و رسالت کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے۔ پس تم میری اس خصوصیت کو کیوں انکار کرتے ہو؟ اچھا، اسی آیت کی تفسیر میں پھر علامہ سید امداد حسین کاظمی لکھتے ہیں تفسیر المتقین میں کہ اس آیت میں مثلکم ہے، نہ کہ منکم ہے۔ قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ مثلکم ہیں، منکم نہیں ہیں۔ مثل کسی چیز کا عین نہیں ہوا کرتا۔ قرآن میں لفظ مثل اکثر مقامات پر استعمال ہوا ہے، جیسے کہ سورہ مائدہ میں حضرت قابیل اور حابیل کے قصے میں ہے کہ اس آیت میں کوے کی مثل کہا گیا ہے، قابیل کو کوے کی مثل کہا گیا ہے۔ تو کیا قابیل بالکل کوا تھا؟ اسی کی طرح چونچ، کالے پر وغیرہ تھے؟ یقیناً ایسا نہیں تھا۔ سورہ جمعہ میں توریت کا علم نہ اٹھانے والوں کو گدھے کی مثل کہا گیا ہے، مثل حمار، گدھے کی مثل کہا گیا ہے، حالانکہ نہ وہ گدھے کی جنس میں سے بن گئے تھے، نہ گدھوں کی طرح ان کے کان ناک ہو گئے تھے، اور نہ وہ ڈھینچو کرتے تھے۔ اسی طریقے سے سورہ احراف میں بالم باور کو کتے کی مثل کہا گیا ہے، حالانکہ وہ انسان تھا، کتا نہیں تھا۔ بس جب انسان کو کوے، گدھے، کتے وغیرہ کی مثل کہنے سے وہ کوا، گدھا اور کتا نہیں بن جاتا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ فرمائیں کہ میں انسانوں کی مثل ہوں تو انہیں عام انسان کیوں سمجھ لیا جاتا ہے؟ اگر وہ یہ کہیں کہ میں بشر کی مثل ہوں تو انہیں بشر کیوں سمجھ لیا جاتا ہے؟ وہاں بھی وہی قانون لاگو کیوں نہیں ہوتا کہ آپ تھے تو نور لیکن مثل بشر تھے؟ حیرت ہے کہ حضرت مریم کے پاس جب جبرائیل مثل بشر بن کر آئے، جیسا کہ سورہ مریم میں ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ فرشتہ تھا، بشر نہ تھا، صرف شکل بشری تھی۔ حضرت ابراہیم، حضرت لوط کے پاس فرشتے آئے جو مثل بشر تھے، تو قبول کر لیتے ہیں کہ ہاں واقعی وہ تو فرشتے تھے لیکن شکل و صورت میں بشر تھے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجسم نور تھے اور اس پر آیت قرآنی بھی پڑھتے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے۔ جس طرح فرشتے اگر اپنی شکل میں آئیں تو یہ مادی لوگ انہیں دیکھ نہیں سکتے، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجسم نور تھے، اور نور غیر مرئی ہوتا ہے، یعنی دکھلائی نہیں دیتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں مثل بشر بنا کر بھیجا تاکہ مرئی ہوں لوگ انہیں دیکھ سکیں، تاکہ غیر مرئی ہوں لوگ انہیں دیکھ سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے بدن مبارک کا سایہ نہ تھا، کیونکہ نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ نبی کو عام بشر کہنا کفار کا قول ہے، جیسا کہ میں مثال میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ کفار وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے زمانے کے نبی کو، اپنے وقت کے نبی کو بشر کہتے ہیں، اپنے جیسا بشر کہتے ہیں۔ یہ قول کفار ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی ہم میں سے آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہہ رہا ہے تو وہ کفار کے قول پر عمل کر رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے انتہائی ناپسندیدہ ہے اور باعث اذیت ہوگا۔